بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تین۔ رضوان غلزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کی رہائی کے لیے جو تحریک تھی اس کا پیک بتایا گیا تھا کہ 5 اگست کو ہونا ہے۔ یہ تحریک آج 5 اگست گزر رہا ہے، ظاہر ہے کتنی پیک پہ گئی، کیا پی ٹی آئی نے کھویا، کیا پایا؟ بظاہر تو کنفیوژن نظر آتی ہے کہ پارٹی کنفیوز تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ لوگ بہرحال پورے پاکستان میں ہم نے دیکھا وہ نکلے، جو کہ بہت پازیٹیو چیز ہے کہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف یہ سخت رکھتی ہے کہ ملک بھر سے لوگوں کو باہر نکال سکے۔ آپ نے اس کو ظاہر پوری توجہ سے پورا دن دیکھا ہے، رپورٹ بھی کیا ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں، کیا ریٹ کریں گے آج کی تحریک کو؟ چوہی صاحب، میرے جب سے ہم ظاہر یہ صحافت میں آئے ہیں اور پی ٹی آئی کو کور کر رہے ہیں، ایک چیز یہ ہے ہمیشہ رہی ہے کہ جو گراؤنڈ پہ چیز ہے اسی کے مطابق خبر دینی ہے یا اس کے مطابق اپنا تبصرہ پیش کرنا ہے۔ آج 5 اگست سے پہلے تک جو آپ نے اس کنفیوژن کا ذکر کیا، دیکھیں 26 نومبر کے بعد سے پی ٹی آئی نہیں اٹھا سکی تھی، اپنا سنبھل نہیں پائی تھی، لیکن اور کنفیوژن بھی تھی۔ اور ہم بھی اسی وجہ سے دیکھیں کوئی چیز جب گراؤنڈ پہ نہ ہو رہی ہو تو آپ خود کو اس کو کریٹ تو نہیں کر سکتے نا، خبر کریٹ تو نہیں کر سکتے، خبر ہوگی تو اس کو بتائیں گے۔ آج جو گراؤنڈ پہ نظر آیا ہے پورے ملک میں، کم و بیش 114 شہروں میں پی ٹی آئی نے احتجاج کیا ہے، جس میں 4 صوبے ہیں، گلگت بلتستان میں بھی اور کشمیر میں بھی احتجاج ہوا ہے۔ اس احتجاج کے اندر ہم اس میں نہیں جاتے کہ کتنے نمبر تھے یا کیا تھے، لیکن دیکھیں اس جو امپیکٹ ڈالنا تھا نا، وہ آج امپیکٹ بن چکا ہے۔ اور آج جہاں پورے ملک سے جہاں سے فوٹیجز سامنے آئی، اس سے ایک چیز یہ طے ہو چکی ہے کہ 5 اگست اس تحریک کا اب نقطہ آغاز ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بات بھی کریڈٹ تو میں نہیں دینا چاہتا، لیکن کوئی بہت زیادہ رکاوٹیں اس طرح سے نہیں تھی۔ پنجاب میں گرفتاریاں تھیں، پنجاب کے اندر صورتحال ظاہر ہے کہ آپ اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے، وہاں پہ مریم نواز صاحبہ نہیں بات کرنے دیتی، نکلنا تو دور کی بات ہے۔ اور پھر 2 ایسے واقعات ہوئے آج جس نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک نئی روح پھونکی ہے، لوگوں کو چارج کر دیا ہے۔ دن کے آغاز میں ایک تو ریحانہ ڈار صاحبہ جب نکلی احتجاج کے لیے، جب ان کو گرفتار کیا گیا، وہ جو فوٹیج آئی، ان کو اٹھا کے گاڑی میں ایک بزرگ خاتون کو دھکے دے کے ان کو ڈالا گیا گاڑی میں اور گرفتار کیا گیا۔ اس سے ایک ظاہر ہے جب یہ فوٹیج ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، اور اس وقت وہ عالمی میڈیا کی زینت بن چکی ہے۔ وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی اتنی پاورفل تصویر ہے جب وہ موقع لہرا رہی ہیں، ایک بزرگ خاتون، اور کیا کمال ان کی بہادری ہے، اس پہ تو خیر الگ بات کی جا سکتی ہے۔ اس چیز نے پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی روح پھونکی ہے۔ لوگ مانے نہ مانے، ہر کسی کی اپنی ظاہر رائے اس پہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے، دیکھیں پی ٹی آئی بہت سٹرونگ امیج ہے وہ، جو ان کی تصویر آئی ہے جب وہ جو گاڑی ہے پولیس پریزنر وین ہے اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں یوں کر کے۔ دوسرا واقعہ چوہی صاحب، آج جو یوم استحصال کشمیر بھی تھا، ایک سرکاری ریلی تھی، اس کے اندر اسلام آباد کے اسکولوں کے بچوں کو وہاں پہ بلایا ہوا تھا۔ وہاں پہ ایک جرنلسٹ گئے، انہوں نے بچوں سے پوچھا، تو بچوں نے پوچھا جی آج 5 اگست کو کیا ہوا ہے؟ تو بچوں نے کہا جی آج عمران خان کو گرفتار کیا تھا اور ان کو رہا کرنا چاہیے۔ جتنے بھی بچے 8-10 لوگوں سے انہوں نے بات کی۔ پوائنٹ کیا ہے، یہ 2 باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے چوہی صاحب؟ ہم ڈسکس بھی کرتے رہے مسلسل پچھلے 6-8 مہینے سے، 26 نومبر کے بعد اسپیشلی، اور پھر اس کے بعد جنگ شنگ بھی ہو گئی، سارا معاملہ ہوا، تو ایک تاثر یہ بنایا گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب بالکل قابو آ چکی ہے۔ جیسے عدالتیں قابو ہو چکی ہیں، جیسے میڈیا کو قابو کر لیا گیا ہے، جیسے انٹرنیشنل پریشر کو مینیج کر لیا گیا ہے، اس طرح پی ٹی آئی کی طرف سے جو مزاحمت تھی وہ مینیج ہو گئی۔ اچھا، وہ کسی حد تک درست بھی تھی کہ وہ لیڈرشپ کے لیول پر چیزیں مینیج ہوئی تھی۔ آج ہم جتنے بھی فوٹیجز اس وقت آئی ہیں، لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی، اور ہمارے پاس بھی جو آئی ہیں بے شمار، ظاہر ہے 100 سے زائد شہروں میں احتجاج تھا۔ لیڈرشپ کا کوئی رول یا کوئی کہیں نظر نہیں آئے۔ مطلب ٹھیک ہے، بیرسٹر گور نے کیا، علی امین بھی ایک جگہ سے نکلے، سب کچھ ہوا، لیکن سر موٹر سائیکلوں کے اوپر، پی ٹی آئی ووٹرز ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ، موٹر سائیکلوں کے اوپر جو کارکنان تھے وہ کوئی لیڈر تو نہیں تھے، سارے وہ نکل آئے چھوٹے چھوٹے شہروں میں، پنجاب سندھ کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں چھوٹی چھوٹی ریلیاں۔ پنجاب مطلب ایک موٹر سائیکل ریلی ہے، اس کے اندر اگر 100 لوگ شریک ہیں، 50 لوگ شریک ہیں، لیکن وہ ہر گلی محلے سے ریلی نکلی ہے۔ خیبر پختونخوا کو چھوڑ دیں، وہ تو نکلی ہے، وہ تو ہے ہی ان کا۔ پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر عالیہ حمزہ صاحبہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر، ٹھیک ہے ان کی گاڑی کو توڑا بھی گیا، وہ ریپیٹ کیا گیا جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ہوا تھا، اسی طریقے سے ان کی گاڑی کو ڈنڈے مار کے جس طریقے سے توڑا گیا۔ مطلب
आई जी साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी 2 रोज कबल, कुछ ख्याल कर लें यार, खवातीन हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनका यही कसूर है कि वो हुकूमत के खिलाफ खड़ी हैं, आप उनकी गाड़ी को तोड़ रहे हैं, आप मतलब कोई नुकसान हो जाए देखता ही कोई नहीं है। जिस तरीके से उस्मान डार साहबा की वालदा को गिरफ्तार किया गया है, आम आदमी जो ए पॉलिटिकल है वो भी देखेगा तो उसको गुस्सा आएगा और वो कहेगा यार ये क्या। सर ये जो देखें खौफ में मुब्तला हुकूमतें जो है ना, वो इसी तरह के ब्लंडर्स करके सियासी तहरीकों को ईंधन फराहम करती हैं। और ये इसका मतलब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, जब नहीं थे हालात हमने नहीं बताया लोगों को कि यार बड़ा कुछ हो रहा है, ये हो गया वो हो गया, बड़ी खबर जिस तरह होता है। आज का इवेंट हो चुका है चोई साहब, अब 5 अगस्त के पहले वाली पीटीआई और 5 अगस्त के बाद वाली पीटीआई आपको फर्क नजर आएगा, क्योंकि एक मोमेंटम बन चुका है। और ये जैसे हमने कहा था और इस पे बात भी कल भी हुई थी कि ये नुक्ते उरूज नहीं होगा, ये नुक्ते आगाज होगा। और अब अगली तारीख है 14 अगस्त की, 14 अगस्त को भी लोग निकलेंगे। इमरान खान क्या बात करते हैं, खौफ के बुत को तोड़ दे। ये हुकूमत खौफ की बुनियाद के ऊपर इन्होंने कायम की हुई है और वो किसी हद तक वो कामयाब हो गए थे। देखिए 26 नवंबर को जब गोलियां लगी हैं तो उसके बाद से एहतजाज के हवाले से आम सी बात है यार, कोई गोली लगने वाली बात। तो आज हमने देखा कुछ ऐसे विजुअल्स आए जहां पे लोग जो हैं वो कफन पहन के निकले हुए थे। आज एक और बड़ा जबरदस्त विजुअल था, अगेन वो किसानी जो है ना वो रची बसी है, तो ट्रैक्टरों के ऊपर भी लोग निकले हुए थे, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इमेज था। एक स्ट्रॉन्ग इमेज 5 अगस्त 2025 का और भी है, अवाम का बाहर निकलना, गिरफ्तारियां, ये तो लोगों ने पहले भी देखी हैं, लेकिन एक और इमेज ऐसा है जो पाकिस्तानियों ने शायद अपनी जिंदगियों में नहीं देखा होगा, मार्शल लॉ के दरमियान में भी नहीं देखा होगा, और वो था कि कौमी असेंबली के गेट को ताले लगा दिए गए। सोचें इस बात को कि कौमी असेंबली जो जिसके बारे में जिसकी तकद्दस के ऊपर जो है बड़े बड़े वो पढ़े जाते हैं, बैठ के पूरी गर्दानें नापी जाती हैं, उस कौमी असेंबली के गेट्स को ताले लगा दिए गए सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले MNAs जो हैं वो कहीं अडयाला जेल की तरफ ना चले जाएं। हालांकि मैं एक चीज, अब इसमें 2 चीजें हैं, मैं बड़ा क्लियर हूं कि इन्होंने कुछ नहीं कर लेना था जाके, यानी इनकी नीयतें हैं ही नहीं, इनको परवाह ही नहीं है, ये जाके वहां खड़े हो जाते हैं, इनको परवाह नहीं है कि ये जाएं और इमरान खान जेल में है वगैरह वगैरह। असेंबलियां इंजॉय हो रही हैं, खाने इंजॉय होते हैं, कमेटियां खेलते हैं, सेनेट इलेक्शन, इनके मसाइल हैं ये वाले। लेकिन बराए नाम इस क़यादत ने, यानी उस हुकूमत की सोच के ऊपर भी मैं हैरान हूं जो इन अराकीन असेंबली को रोकने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट करके दे रही है कि ताले लगा रहे हैं। ऐसे ये अच्छा मैं देखें चोई साहब इस यानी ताले, आप कौमी असेंबली को ताले लगा रहे हैं, आपको किन से डर? चोई साहब अब मैं नहीं आप साहब मैं आगे इख्तिलाफ करना चाहता मैं आगे केड़ी कौमी असेंबली आप मैं बात कर रहे हैं? मैं आगे चलता हूं। नहीं सर छोड़, सर इस असेंबली के अंदर लोग घुस के अरकान को उठा के ले गए थे, ये उससे बड़ा वाकया तो अयाज सादक साहब जिनके बारे में जिनके बड़े वो पढ़े जाते हैं कसीदे कि बड़ा इनको रूल ऑफ लॉ का ख्याल है, वो जो जिस वाक़े की आप बात कर रहे हैं वो ख्याल आज वो बैठ के बता रहे हैं कि शेख वकास अकरम 40 दिन से नहीं आए, क्योंकि शेख वकास अकरम कह रहे हैं कि उन्होंने दरखास्तें जो हैं वो भेजी हैं, तो वो कह रहे हैं जी 40 दिन से नहीं आए तो कोई रूलिंग दी उन्होंने और कोई अगर आए तो उनको डीसीट किया जा सकता है। ये मामला असेंबली में चल रहे थे। मैं एक और सवाल की तरफ आऊंगा। कराची, पेशावर, हर जगह पूरे पाकिस्तान में हमने रैलीज देख ली। अवामी सतह पे अगर देखा जाए जो हालात हैं पाकिस्तान के, तो मैं तो इसको इस वजह से कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटी हुई है, नंबर चाहे जो भी था, मैं तो इसको एक कामयाब इवेंट जो है वो उसको करार देता हूं। लेकिन मेरा अब जो सवाल है, कल हम बात कर रहे थे, लोगों से जानना चाह रहे थे कि प्लान क्या है, तो हमें पता चला जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो लाहौर जाएंगे, कोकला के साथ मिलकर इवेंट करेंगे। हमें बताया गया कि जो अरकान कौमी असम्बली और सेनेट है वो अडयाला जाएंगे। दफ़ा 144 लग गई। फिर ये रातों रात ऐसा क्या हुआ कि चेयरमैन पीटीआई बुनीर पहुंचे हुए हैं? उनको यानी उनको बुनीर में अपने हलके में होना था या उनको इस्लामाबाद में होना था, लीड करना था? मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है, इसको एड्रेस करें। चोई साहब एक जमात है, उनके तर्ज सियासत जो बाहर जमात है ना, पार्टी है जो फैसले करती है, जिनमें प्लान, ये क्या प्लान होता है, मतलब क्या एहतजाज प्लान करके किए जाते हैं? ये प्लान करके एहतजाज उस वक्त किए जाते हैं जब आप लोगों को लाते हैं भेड़ बकरियों की तरह, इतने लोग निकलेंगे, इधर इतने लोग निकलेंगे। आज 5 अगस्त के जो फुटेजेस आई हैं चोई साहब, उसके अंदर कोई ऐसा प्लान वाला चक्कर नहीं था।
کارکنان تھے, موٹر سائیکلوں پہ تھے, رکشوں پہ تھے, ریڈیو کے اوپر بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, کوئی ایسی فوٹیجز بھی آئی ہیں, ویل چیئر کے اوپر لوگ نکلے ہیں, پاکستان کے لوگ نکلے. جو پوائنٹ ہے لیڈرشپ سر ختم, وہ معاملہ بیچ میں کہیں رہ گیا. اور اس کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں دو چیزیں ہیں نا جس کے اوپر شاید ہمیں ڈسکشن اب کرنی نہیں چاہیے کہ ان کی اہمیت نہیں ہے. ایک یہ پارلیمنٹ والا معاملہ, مطلب کیا وہ ایاز صادق صاحب اب ٹھیک ہے اپنی طرف سے کہیں بہت جمہوری ہیں, لیکن یار جو اس نظام کے حصہ ہے نا وہ اس کے اوپر بات کرنا جو ہے نا وہ مہمانی. سعد رفیق جیسے لوگوں پہ بات کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے نظام کا حصہ بننے سے انکار کیا ہے, تو وہ بات ہم کرتے ہیں. یہ باقی فیک ہیروز کی کوئی ہمیں ان کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے, یہ بات پہلی بات. دوسرا لیڈرشپ کا یہ بھی نظام کے حصہ ہے. کسی دن یہ والا کٹا بھی کھولیں گے. یہ جو احترام تو سب کو ہی ہونا چاہیے. ہم نے سعد رفیق صاحب کی بات کی ہے تو میں نے اس کے اوپر ایک وہ ٹویٹس کیے ہوئے ماضی کے اندر جہاں میں نے بتایا کہ کہاں کہاں پہ یہ جمہوری ہوتے ہیں اور مرضی کی چلے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ سسٹم کا حصہ نہیں ہے نا جو سب. یہ خیر وہ ٹاپک نہیں ہے, ہو جائیں گے جو لیڈرشپ ہاں وہ بھی سکتے ہیں. جو لیڈرشپ والا معاملہ ہے وہ بھی ڈسکشن میں اب نہیں ہے سر. عمران خان ہے اور لوگ ہیں. عمران خان کی کال پہ آج 5 اگست کو لوگ ہر گلی محلے سے لوگ نکلے ہیں. اوکے سو رضوان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آج تحریک کا آغاز ہو گیا. تحریک کا آغاز ہو گیا ہے. دیکھیں تحریک کا آغاز تو بہت پہلے سے چل رہا تھا نا. 5 اکتوبر ہوا, علی امین چائے پینے چلے گئے, لوگوں نے کہا کیا ہوگا, پھر عمران خان احتجاج کی کال دے دیں گے, اور 24 نومبر کو پھر کال دے دی. 26 نومبر کو جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی چیز نہیں ہوئی ہے. دیکھیں جو عمران خان کے مخالفین ہیں انہوں نے قانون, اخلاقیات, ایون انسانیت کی حدیں پار کر کے بھی کوشش کر کے دیکھی ہے نا. تو ظاہر ہے جب آپ انسانیت کی حد پار کر کے احتجاجی مظاہرین کے اوپر گولی چلائیں گے تو اس وقت وقتی طور پہ انہوں نے چیزیں خوف قائم کر لیا. کیا وہ عمران خان کا چیلنج یہ تھا کہ اب اس کو کیسے واپس ریوائیو کرنا ہے. انہوں نے ایک کال دی, یہ پہلی کال تھی نا 26 نومبر کے بعد, اس سے پہلے کوئی احتجاج کی کال تو نہیں آئی, باقاعدہ پہلی کال تھی. اور اس پہلی کال میں پورے پاکستان کے لیے یہ کال تھی, اور اسٹریٹجی بھی عمران خان کی تھی کہ ڈی چوک ہر دفعہ یہی کہانی سنی جاتی ہے کہ جی ڈی چوک پہنچے, پتہ نہیں ڈی چوک میں کیا ایسا ملتا ہے جو آپ نہیں کریٹ کر سکتے. آج ڈی چوک سے بڑا امپیکٹ ڈالا ہے. صاحب دیکھیں یہ جو لوگ نکلے ہیں نا, ان کی رپورٹس ہر جگہ یہ مینٹین ہو رہی ہوتی ہیں, کتنے لوگ نکلے ہیں, کتنا کیا نکلا ہے, تو اس کا امپیکٹ ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے, لوکل میڈیا بے شک نہ بھی کرے. سو یہ بہت بڑا ایپیسوڈ ہے آج کا کہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی اور ان کے کارکنان نے بغیر قیادت کے آج ثابت کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ سڑکوں پہ نہ صرف نکل سکتی ہے بلکہ کامیاب شوز جو ہے وہ کر سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو آج کی ایکٹیویٹی تھی اس کو ڈائریکشن کیا ملتی ہے اور کیسے عمران خان کی رہائی کا راستہ جو ہے وہ اس تحریک سے نکل سکتا ہے. اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.